بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے کی طرف بڑھے ہیں، تنزلی قومیں آگے بڑھ رہی ہیں، قومیں ترقی کر رہی ہیں، اور ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے وہی پیچیدہ مسائل ہیں۔ اصل خدا ہے، سید الشہداء لا الہ الا اللہ کے لیے کربلا ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ میری زندگی میں نہیں ہے پھر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے، تو خدا معبود ہے میری زندگی میں۔ آپ بولیں گے مسلمان ہیں، خدا تو ہے، لیکن کیا میں نے خدا کی محبت کو چکھا؟ کربلا والوں نے خدا کی محبت کو چکھا تھا، تبھی تو ساری محبتوں کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ آسان نہیں ہے، بحیثیت بشر جو رابطہ ہے وہ تو ہے، لیکن آسان تو نہیں ہے انسان جو ہے وہ اپنے کڑیل جوان کو قربان کروا دے۔ باپ تو ہے، محبت بھی ہے، لیکن خدا تو بہت عظیم ہے، تیرے راستے پر علی اکبر بھی قربان ہے۔ یہ خدا ہے، یہ خدا میری زندگی میں کہاں ہے؟ میں خدا سے کیسے محبت کروں؟ واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہوگا، جوانوں کے لیے بہرحال میں ریپیٹ کرتا ہوں، تکرار کرتا ہوں، تاکہ بہرحال یہ اس بات کو انسان جو ہے وہ اپنے وجود سے پابند کر لے۔ ایک جوان دنیاوی عشق اور محبت میں اپنی کھڑکی کے کنارے بیٹھا ہوا کہ شاید رات کے کسی لمحے میں محبوب جو ہے وہ اپنی کھڑکی میں آ جائے۔ سخت سرد کی رات، برف جم گیا، لیکن محبوب نہیں آیا۔ جب صبح صادق ہوئی تو اذان سے آواز آنے لگی، مسجد سے اذان کی آواز، تو اس نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے گھروں سے عاشق کی طرح معشوق کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ شاید کاش میں بھی اس کے عشق میں رات کو جاگا ہوتا تو میری یہ رات عبادت میں ہوتی۔ ہم اپنی راتوں کو کیسے گزارتے، ہم اپنی تنہائی کو کیسے گزارتے؟ زندگی کے سارے مسائل کا حل لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ قوموں کا مسئلہ بھی یہی ہے، جس کے پاس خدا ہو وہ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ اسے کسی کا خوف ہوتا ہے۔ خدا خوف تھوڑی ہے، خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، خدا 70 گنا، یہ ڈیجٹ جو ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ لیسا کا مثل ہی ہے، اسی کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ یا سریع الرضا، سب سے جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ ہم بحیثیت ماں باپ سب سے زیادہ محبت کون کرتی ہے اولاد سے؟ ماں کرتی ہے نا، باپ تو پھر اکھڑ جاتا ہے، ماں نہیں اکھڑتی، ماں ہر وقت دامن، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ماں بھی ناراض ہو جاتی ہے۔ ماں کو منانا سخت ہے، خدا جلدی راضی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں جانا تو پڑتا ہے، اس کی بارگاہ میں گفتگو کرنی پڑتی ہے، گڑ گڑانا پڑتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں کی جو گتھیاں پھنسی ہوئی ہیں عزیزان محترم، وہ یہی ہے کہ ہم خدا سے بہت دور ہیں۔ تو خود حدیث کیا کہتی؟ حدیث معراج ہے کہ جو میرے عمل پر راضی ہوتا ہے میں اسے اپنی محبت چکھاتا ہوں، اور ایسی چکھاتا ہوں کہ وہ دنیا کی محبتوں کو بھول جاتا ہے۔ پھر مال کی محبت، اولاد کی محبت اسے گناہ کی طرف لے کے نہیں جاتی، اور جو خدا سے محبت کرتا ہے اطاعت کا پیکر بنتا ہے۔ ایسی محبت نہیں چاہیے، مثلا بعض لوگ ایسی محبتیں کرتے ہیں جو خانقاہوں میں بیٹھ جاتے ہیں، جی نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، نہیں، یہ کون سی محبت ہے نماز نہیں پڑھی؟ یہ کون سی محبت ہے کہ شریعت پہ عمل نہیں کیا؟ ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے جانے محترم۔ اگر کوئی چیز، کوئی طریقت دنیا میں سب سے بہترین ہے تو وہ رسول کی اور امیر المومنین کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کوئی بھی سسٹم ان سے بہتر سسٹم نہیں ہو سکتا، مطلب ان سے زیادہ کوئی خدا سے محبت کرتا ہے
ان سے زیادہ خدا کو جانتا ہے، مگر رسول خدا کی حدیث نہیں ہے اے علی اللہ کو میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں پہچانتا، اور علی مجھے اللہ اور آپ کے سوا کوئی نہیں پہچانتا، اور علی آپ کو میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ تو ان سے زیادہ بہتر کسی کی معرفت ہے نہیں ہے۔ تو ان کا طریقہ سب سے اچھا ہے جو ہم لوگ اپنے اپنے سیٹ اپ نکالے ہوئے ہیں، کوئی مرشد، کوئی طریقت، کوئی فلان کا، دین وہاں سے لینا جن کے گھروں میں دین آیا ہے، وہاں عبادت کیسی ہے۔ نہیں جی ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز تو مولا نے پڑھ لی کافی ہے۔ عزیزان محترم، معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن قانون بھی اسی کا ہے۔ اور میں حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، خطابت کا جملہ نہیں ہے۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ہماری محبت تمہیں کوئی کام نہیں آئے گی اگر تم نے خدا کی اطاعت نہیں کی۔ واضح اہل بیت کہہ رہے ہیں اگر خدا کی اطاعت کی تو ہماری محبت تمہیں آگے لے کے جائے گی۔ تم ہم سے محبت کرو، خدا کی اطاعت نہیں کرو، ہم سے محبت کرو حرام کام کرو، ہم سے محبت کرو بے حجابی کرو، ہم سے محبت کرو خدا کے حدود کو توڑو، کیسی محبت ہے یہ؟ انسان تو جس سے محبت کرتا ہے اس کی خاطر تو انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ اب یہ محبت، اور یہ محبت آسان نہیں ہے، اور یہ ہر کسی کو محبت نہیں ملتی اہل بیت کی۔ زبان سے محب کہنا الگ ہے، کردار سے محبت کا اظہار کرنا الگ ہے۔ ایک گروہ آیا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی اللہ اور امام سے کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ امام ملے ہی نہیں، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن ہو گئے، انہوں نے مولا ہم لوگ دور سے آئے ہوئے ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ نہیں بولے، مولا آپ کے ماننے والے ہیں، محب ہیں۔ امام نے کہا آپ مل لو۔ شیعہ ہونا عملاً ہے، یعنی پیروکار جو پیروی کرے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم 24 گھنٹے میں کتنے بڑے پیروکار ہیں۔ ہماری زبان کیا شیعہ ہونے پر دلالت کرتی ہے؟ ہماری نگاہیں شیعہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں مغرب عشاء کی نماز پڑھی مسجد کوفہ میں، امام نماز پڑھ کر نکلے، ہم پیچھے پیچھے۔ امام نے جب قدموں کی آواز سنی کہا کون ہو؟ کہا مولا آپ کے شیعہ ہیں۔ امام آئے، امام نے غور سے دیکھا، کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا تم نے کہا میرے شیعہ ہو، میں شیعہ کی نشانیاں ڈھونڈ رہا ہوں۔ شیعہ کردار سے، کردار ایسا ہو آپ کو نہ کہنا پڑے، امام خود فرمائیں کہ یہ میرا شیعہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب یہ آسان ہے، جانا اتنا مشکل نہیں۔ میں آپ کو گھبرانے کے لیے نہیں آیا کہ بس آپ ٹینشن میں آ جائے، آسان کام ہے۔ جو کہا ہے اس پہ عمل کرو، ختم، دوسری بات ہی نہیں ہے۔ اب یہ کریں، اور یہ ناممکن نہیں ہے۔ اگر ناممکن ہوتا تو خدا ایسا دین اتارتا ہی نہیں۔ ممکن ہے، کر سکتے ہیں۔ اب یہ جب تک خدا کی محبت میرے وجود میں نہیں آئے گی میں نہیں آگے بڑھ سکتا۔